بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج کا جو ہمارا ٹاپک ہے وہ کیا ہے؟ افیکٹو پریزنٹیشن۔ تو افیکٹو پریزنٹیشن کیا ہے اس کو سمجھتے ہیں۔ تو سب سے پہلے جو ہمارا آتا ہے، پہلے سمجھتے کہ افیکٹو پریزنٹیشن کا ڈیفینیشن کیا ہے، ہاؤ وی کین رائٹ دی پریزنٹیشن اینڈ واٹ از دا ڈیفینیشن آف پریزنٹیشن۔ تو آج کا جو ہمارا ویڈیو ہے اس کے بارے میں ہے۔ تو چلتے ہیں اس کی ڈیفینیشن کے بارے میں۔ Definition: A presentation is a means of communication which can be adapted to various speaking situations such as talking to a group, addressing a meeting, or briefing a team. پریزنٹیشن کا جو ڈیفینیشن ہے کچھ ہم اس طرح سے کرتے ہیں کہ پریزنٹیشن وہ چیز ہے جب ہم اپنا جو باتیں ہیں، اپنے خیالات ہے وہ پریزنٹ کرے ہو گروپ کے ساتھ، یا جو کمیونیکیشن کرے کئی گروپ کے ساتھ، کئی لوگوں کے سامنے، تو اس کو کیا کہتے ہیں؟ اس کو کیا کہتے ہیں؟ پریزنٹیشن کہتے ہیں۔ ٹھیک ہے، اب پریزنٹیشن کی اسکلس کیا ہیں تو ہم یہی جان لیتے ہیں۔ فالوئنگ اور اسٹیپس انکلوڈ ان پریپیئر افیکٹو پریزنٹیشن۔ افیکٹو پریزنٹیشن پریپیئر کرنے کے لیے مختلف قسم جو اسٹیپس ہیں یہ ریکوائرڈ ہیں۔ سب سے پہلے کیا کرنا ہے، آپ نے پلان کرنا ہے۔ پلان کیا کرنا ہے نا کہ مطلب مجھے کس طرح سے اپنی پریزنٹیشن کو بنانا ہے، اس طرح سے اپنا جو ایک ہے نا پلان بنانا ہے۔ تو ہم یہ سارے جو ہے نا پلان ہیں، پھر پریپریشن ہے، پھر پریکٹس ہے، پھر پریزنٹیشن ہے، یعنی پریزنٹ کرنا ہے۔ ٹھیک ہے، تو اس طرح سے کریں ہم آگے ایک ایک کو جانتے رہیں گے اور پڑھتے رہیں گے، آگے ہم دیکھتے ہیں۔ پلاننگ جو ہے نا ہمارا جو فرسٹ اسٹیپ ہے وہ کیا ہے؟ وہ ہے پلاننگ۔ ہمیں پریزنٹیشن کے لیے کیا کرنا ہے؟ سب سے پہلے پلاننگ کرنا ہے۔ جب ہم پریزنٹیشن دے رہے ہو، ہم پریزنٹیشن دیتے ہیں تو پریزنٹیشن دینے سے پہلے ہمارا کیا ہونا چاہیے؟ ایک پلان ہونا چاہیے کہ ہم کس طرح سے اپنا پریزنٹیشن دیں گے، کس طرح سے ہم تیاری کریں کہ اپنا پریزنٹیشن پہلے بنائیں پھر پریزنٹ کریں۔ تو یہ سارے جو پلاننگ ہے نا یہ ہم پڑھتے رہیں کیا کرنا ہے۔ پلاننگ یوزولی انکلوڈ دی فالوئنگ کویسچن۔ پلاننگ میں اب مختلف چیزیں ہو سکتی ہیں۔ اب کیا کرنا ہے؟ ہو از یور آڈینس۔ سب سے جو موسٹ امپورٹنٹ بات ہے نا وہ یہی سے ڈیپینڈ کرتا ہے۔ ٹھیک ہے، جب آپ پریزنٹیشن دے رہے ہو آپ نے کیا کرنا ہے، یہی آپ نے پہلے اپنے مائنڈ میں دیکھنا ہے، اس کا جو ہے نا جائزہ لینا ہے کہ میری جو آڈینس ہے، مجھے سننے والے جو ہیں وہ کون ہوں گے۔ آیا وہ مجھ سے زیادہ اس چیز کے بارے میں علم رکھتے ہیں؟ کیا وہ مجھ سے زیادہ ذہین ہیں یا وہ اچھے پریپیئر ہیں مجھ سے؟ تو کون ہے یہ لوگ اور کس طرح سے ہیں؟ تو یہ سارے جو ہے نا یہ کیا کہتے ہیں، یہ بھی ایک پلاننگ میں آتے ہیں اپنے پریزنٹیشن سے پہلے۔ دوسرا جو ہوتا ہے وائی آر دے دیئر، وہ یہاں پہ وہ کیوں ہیں، مطلب وہ کیا چاہتے ہیں آپ سے کہ آپ ان کو بتا رہے ہیں، اب وہ آپ سے کیا چاہتے کیا ہیں۔ واٹ از یور گول، آپ کا گول کیا ہے۔ ٹھیک ہے، تیسری جو پوائنٹ ہے نا وہ کیا ہے، واٹ از یور گول، آپ کیوں یہ پریزنٹیشن دینا چاہ رہے ہو۔ کیا آپ ایک جو آپ نے سیمپل ہیں، اب کوئی چیز کی ایڈورٹائزمنٹ کر رہے ہو، کوئی چیز ہے جو آپ بیچ رہے ہو، تو اس کی آپ جو ہے نا کیا کر رہے ہو، وہ آپ کو پریزنٹ کر رہے ہو، کیا ہے نا آپ کا گول کیا ہوتا ہے، اس پہ بھی آپ نے فوکس کرنا پڑتا ہے۔ ٹھیک ہے، آپ کہیں اسکول میں ہو، کہیں کالج میں، کہیں یونیورسٹی میں ہو، آپ پریزنٹیشن اسٹوڈنٹ کے سامنے دے رہے ہو تو آپ نے گول بھی سامنے رکھنا ہے۔ ہاؤ لانگ ول اٹ بی، اور یہ کتنا لمبا ہونا چاہیے پریزنٹیشن، مطلب آپ جب پریزنٹیشن دے رہے ہو تو آپ کے سننے والے بور نہ ہو جائیں، نہ زیادہ لمبا ہونا چاہیے نہ کم ہونا چاہیے۔ اور اس بنیاد پہ آپ جو ہے نا پریزنٹیشن بھی تیار کرنی پڑتی ہیں۔ ویئر ول اٹ ٹیک پلیس، ہر کہاں پہ لے گا۔ اچھا، ہمارا آتا ہے پریپریشن یا پریپیئر، ہم کس طرح سے پریپیئر کر سکتے ہیں۔ ٹھیک ہے، فالوئنگ پوائنٹ مسٹ کیپ ان مائنڈ وائل پریپیئرنگ، ہم کچھ جو پوائنٹس ہے وہ مائنڈ میں رکھ کر پریپیئر کرنا ہے پریزنٹیشن کو۔ کیا ہے نا اسٹرکچر،
آپ کا جو پریزنٹیشن ہے نا اس کا اسٹرکچر کس طرح سے ہونا چاہیے، اس کا جو اسٹرکچر ہے نا اس پہ آپ نے جو ہے نا بہت زیادہ فوکس کرنا ہے کہ اس کا کیا ہم کس طرح سے اس کی جو ہے نا اس کا اسٹرکچر کس طرح سے بنائیں جو سننے والے جو آڈینس ہے اس کو غریب کریں، اس کو جو توجہ ہے وہ آپ کو طرف موز کریں۔ پروموٹ، آپ نے پروموٹ کرنا ہے، پھر کیا کرنا ہے ویژول ایڈ اس میں ایڈ کرنے ہیں نا۔ ویژول ایڈ کیا ہو سکتے ہیں، فلپ چارٹ وغیرہ ہو گیا، کوئی امیج وغیرہ ہو گیا، ان سارے جو چیزیں نا ملٹی میڈیا کے ذریعے کوئی چیز آپ پریزنٹ کر رہے ہو، اچھی سلائڈ سے ہے نا اور کئی اچھی پکچرز ہے نا، کئی ویڈیو ہے، یہ جو ہے نا آپ نے پریزنٹیشن کے اندر جو ہے نا آپ کیا کر سکتے ہیں، یہ ایک اچھا افیکٹ لے کے آ سکتے ہیں۔ جو آپ کا جو پریزنٹیشن ہے وہ بہت زیادہ افیکٹو ہو سکتی ہے ویژول ایڈ کے ذریعے سے، ٹھیک ہے۔ پھر کیا کرنا ہے، وائس، آپ نے جو ہے نا وائس استعمال کر رہے ہیں، آپ کی وائس پہ بھی بہت زیادہ ڈپینڈ کرتا ہے۔ آپ کا جو وائس ہے وہ نہ تو زیادہ ہونا چاہیے اور نہ تو کم ہونا چاہیے، کیونکہ اگر آپ کا وائس ہے وہ زیادہ ہو گیا تو پھر بھی کیا ہو سکتا ہے، جو آڈینس ہے وہ بور ہو سکتے ہیں، اسے بھی کیا اتنا شور مچا رہا ہے، تو زیادہ وائس بھی نہیں کرنا اور نہ زیادہ لو ہونا ہے، ٹھیک ہے۔ آپ کا جو وائس ہے بالکل کبھی اونچا کرنا ہے نا، کبھی اونچا کرنا ہے نا، مطلب کہیں اوپر جائے گا کہیں بھی نیچے جائے گا، ٹھیک ہے۔ تو مطلب جو آپ کا وائس ہے نا وہ بالکل مینٹین رکھنا ہے، ٹھیک ہے۔ اپیئرنس، آپ کو خود کو کس طرح سے ہونا چاہیے، اپیئرنس آپ نے کس طرح سے خود کو دکھانا ہے، کس طرح سے آپ نے ہونا ہے، کس طرح سے خود کو جو ہے آپ کا جو ڈریسنگ ہے نا، وہ آپ کا جو اسٹائل ہے وہ کس طرح سے ہونا چاہیے، ٹھیک ہے۔ تو اس سے بھی بہت زیادہ ڈپینڈ ہو سکتا ہے، بہت زیادہ اثر پڑ سکتا ہے۔ پھر جو ہے نا اسٹائل، وہ آپ کا جو پریزنٹیشن اسٹائل ہے وہ کس طرح سے ہونا چاہیے، وہ کون سا ہونا چاہیے۔ پھر آ سکتے ہیں جو لاسٹ ہے نا وہ بہت زیادہ امپورٹنٹ ہے، جو اکثر لوگ اس میں پس جاتے ہیں جب وہ پریزنٹیشن دے رہے ہو، وہ ہے کویسچن کو کس طرح سے آپ نے مینیج کرنا ہے۔ تو آگے چلتے ہیں پریپریشن کے نا سارے کو ڈیفائن کرتے ہیں۔ اچھا، اسٹرکچر کو کس طرح سے رکھنا ہے، اپنے جب آپ پریزنٹیشن دے رہے ہو تو آپ کا جو اسٹرکچر ہے نا وہ کس طرح سے ہونا چاہیے۔ رائٹ یور پریزنٹیشن ان دیس آرڈر، جو آپ کا جو پریزنٹیشن ہے وہ کچھ اس طرح سے آپ لکھ سکتے ہو۔ آبجیکٹیو، آپ آبجیکٹیو ایڈ کر سکتے ہو۔ پھر کیا کرنا ہے، بگیننگ اور انٹروڈکشن، اس کے بعد آپ نے کیا کرنا ہے، اس میں انٹروڈکشن جو ہے نا وہ ایڈ کرنے ہیں۔ انٹروڈکشن سے کیا ہو سکتا ہے، جو آپ نے مطلب انٹروڈکشن ایڈ نہیں کرنا یہ ہوتا ہے، کیونکہ انٹروڈکشن جو ہے نا اس سے جو ہے نا بہت زیادہ اثر پڑ سکتا ہے، اور جو ہے نا سب سے پہلے جو آپ کا ہوتا ہے وہ پریزنٹیشن میں وہ ہے انٹروڈکشن، اور آپ نے جو 2-3 منٹ کے لیے نا آپ کا جو انٹروڈکشن ہے وہ بہت زیادہ اثر لائے گا۔ جب آپ کا انٹروڈکشن اچھا ہوگا تو جو آڈینس ہے، آپ کو جو سننے والے ہیں، چاہے وہ آپ کے دوست ہیں، چاہے وہ آپ کے کلاس فیلوز ہیں، چاہے وہ آپ کے بزنس کے کچھ ساتھی ہیں، کچھ بھی ہیں، آپ جس کو بھی پریزنٹیشن دے رہے ہو تو آپ کا جو انٹروڈکشن ہے نا وہ بہت زیادہ اچھا ہونا چاہیے، اس سے آپ کی گرپ آ جاتی ہیں، اور جو لوگ ہیں جو سننے والے ہیں ان کا جو ہے نا اس کا جو سارا توجہ ہے وہ آپ پر مرکوز ہو جاتی ہیں۔ پھر کیا کرنا ہے، بگیننگ، انٹروڈکشن تو ہو گیا، پھر کیا ہے مین کانٹینٹ، پھر اس کے بعد کیا ہے نا مین کانٹینٹ، آپ نے جو پریزنٹیشن ہے اس کی یہاں پہ ایکسپلین کرنا ہوتا ہے، مین کانٹینٹ ہوتے ہیں، آپ نے ساری جو چیز ہے نا یہاں پہ بتانے ہوتے ہیں، تو یہاں پہ آپ کر سکتے ہو۔ پھر کیا کرنا ہے، سمری، کنکلوژن اینڈ ریکمنڈیشن، آپ یہاں پہ کیا کر سکتے ہو، جو بھی آپ نے کہا ہے آپ کا جو پریزنٹیشن ہے اس کا مقصد کیا تھا، آپ یہاں پہ اس کی سمری نکال سکتے ہو، کنکلوژن نکال سکتے ہو، کیوں آپ نے پریزنٹیشن دی، اس کا کیا فائدہ ہوا، آپ نے جو اس کا کلیئر کٹ جو ہے نا سمری نکالنی ہے، کنکلوژن نکالنا ہے۔ پھر اس میں ریکمنڈیشن، آپ کچھ ریکمینڈ بھی کر سکتے ہو، جو آپ کے دوست ہیں، ساتھی ہیں، کچھ بھی ہیں جو آپ اس کو پریزنٹیشن دے رہے ہو، کس چیز کے بارے میں دے رہے ہو، تو آپ اس میں سے کچھ چیزیں جو ہے نا ان کو ریکمینڈ بھی کر سکتے ہو کہ آپ بھی اس طرح سے کچھ کر سکتے ہو، ٹھیک ہے۔ پھر کیا کرنا ہے، کویسچنس، آپ نے کیا کرنا ہے، اس میں سے کویسچن پوچھنے ہیں، آپ سے کویسچن بھی پوچھے جا سکتے ہیں اور آپ بھی پوچھ سکتے ہو، ٹھیک ہے۔ یہ جو ہے نا وہ لاسٹ جو پارٹ ہے وہ کویسچن کا ہے۔
تو اسٹرکچر جو ہے نا انٹروڈکشن دے رہے ہیں, انٹروڈکشن آڈینس اٹینشن, مین تھیم, کنٹینٹ شوڈ بی ریلیونٹ ٹو ٹاپک, جو آپ کے جو مین تھیم ہے اس میں جو بھی چیزیں آپ ایڈ کر رہے ہو آپ کے ٹاپک کے ساتھ بالکل جڑتے ہو. ایسے نہ ہو کہ آپ کا ٹاپک ایک ہے اور آپ الگ چیزیں بول رہے ہو, تو یہ بھی آپ نے کیا کرنا ہے, یہ آپ کی افیکٹو پریزنٹیشن میں نہیں آتے ہیں. پھر کیا کرنا ہے, سمری اینڈ کنکلوژن نکالنا ہے, یعنی اس میں کی میسج وغیرہ لکھ لینے ہیں. تو آپ نے کیا کرنا ہے, اس کا کنکلوژن نکالنا ہے. پروموٹ, آپ نے جو کچھ تیار کیا ہے اس کو کس طرح سے کرنا ہے, مطلب آپ کا جو پریزنٹیشن ہے یا آپ کس طرح سے لکھ سکتے ہو, شارٹ بلٹ پوائنٹ, کی ورڈز اونلی. آپ نے ایسا نہیں کرنا ہے کہ آپ جب وہاں پہ جائیں یا آپ پریزنٹیشن دے رہے ہو تو وہاں آپ کے ساتھ میں ساتھ نوٹس وغیرہ سارے جتنے مطلب آپ نے ہر ایک جو پوائنٹس ہیں وہ ایک سینٹینس کی فارم میں لکھی ہوئی, وہ نہیں, اس طرح سے نہیں کرنا. آپ نے صرف ایک بلٹ پوائنٹ سے جو ہے نا آپ کا جو پریزنٹیشن ہے وہ بلٹ پوائنٹ پہ لکھنے ہیں, ایک جو مین پوائنٹس ہے وہی لکھنے ہیں, تاکہ جب آپ پریزنٹیشن دے رہے ہو تو پریزنٹیشن کے وقت آپ کا جو سیکوینس بھی ہے وہ بھی برقرار رہے اور آپ کو جو ہے نا وہ مینٹین رہے. ٹھیک ہے. پٹ یور انر پروموٹ آن ٹو یور پاور پوائنٹ سلائڈ. ٹھیک ہے, آپ نے یہ کرنا ہے. پھر کیا کہ دیس پروموٹ اور فار یو, یہ چیز جو بھی کچھ ہونا آپ نے اپنے پاور پوائنٹ کے سلائڈس پہ ایڈ کیے ہیں وہ صرف آپ کے لیے ہوتے ہیں, مطلب آپ اس کو پڑھ سکتے ہو تاکہ دوسروں کو پڑھاؤ, مطلب آپ دوسروں کو بتا دیں, اس سے آپ اچھے پوائنٹس لے سکتے ہو. ٹھیک ہے, اور آپ اس یہ آپ کے لیے ہیلپ فل ہو سکتے, یہ آپ کے لیے ہوتے ہیں. ٹھیک ہے. ویژول ایڈ, اب اس کے بعد آتے ہیں ویژول ایڈ کیا ہیں. یوز اے سمپل فونٹ کلر اینڈ گریس. آپ نے کیا کرنا ہے, جب آپ نے کوئی ویژول ایڈ کرنے ہو تو آپ نے کیا کرنا ہے, جو اس کا فونٹ ہے وہ کس طرح ہونا چاہیے, سمپل ہونا چاہیے. جو کلرس ہیں وہ بھی کیا ڈپینڈ کرتے ہیں, وہ زیادہ برائٹ کلر یا ایریگولر کلر جو ہے نا وہ ایڈ نہیں کرنے. جو گرافس ہے وہی کیا ہے کرنا ہے نا, وہ اچھے اچھے گرافس لا کے دینے ہیں. ایسے نہیں کہ آپ کوئی گراف دے رہے ہو وہ اتنی ڈیفیکلٹ ہو کہ جو دیکھنے والے ہیں وہ آپ سے بور ہو جائیں. اچھا, پھر آتے ہیں یوز امیج اینڈ کلپ بورڈ. آپ نے پھر کیا کرنا ہے, امیج اس میں ایڈ کرنے ہیں. اس سے کیا ہو سکتا ہے, جو کچھ آپ پریزنٹ کر رہے ہو تو اس سے کیا ہو سکتا ہے, جو آپ کچھ بھی پریزنٹ کر رہے ہو وہ سننے والے کو وہ آسان ہو جاتے ہیں سمجھنے میں. ہم جو چیز جو ہے نا پریکٹیکل دیکھتے تھے تو اس کا سمجھ ہمیں بہت زیادہ آ جاتا ہے. ٹھیک ہے, تو جو کچھ آپ امیج میں دکھاؤ گے جو, اور آپ نے ویسے ہی اپنے زبانی میں جو کچھ چیزیں کہی ہے اس کو ریلیٹ کریں, پھر اس کو ایک امیج کی فارم میں ان کو بتا دیں, تو وہ جو ہے نا جو آپ سننے والے ہیں, آپ کے جو آڈینس ہے وہ سمجھ جائیں گے. اور آپ کا جو سلائڈ ہونا وہ کس طرح سے ہونا چاہیے, 3 to 7 بلٹس پر سلائڈ. ہر ایک سلائڈ کے اندر 3 سے لے کر 7 تک بلٹس پوائنٹس ہونے چاہیے, نہ تو 3 سے کم ہونی چاہیے اور نہ 7 سے زیادہ ہونی چاہیے, کیونکہ اگر زیادہ ہو گئی تو پھر رش بن جائے گا, اس سے بھی پھر برا اثر پڑ سکتا ہے. اگر کم ہو گئے تو پھر بھی یہ خوبصورت نہیں دیکھتے ہیں. ڈونٹ اور کراؤڈ یور سلائڈ. آپ کا جو سلائڈ ہے وہ زیادہ کراؤڈی نہیں بنانا, یعنی اس میں زیادہ چیزیں ایڈ نہیں کرنا, صرف کچھ چیزیں لکھنی ہیں جو آپ کو ہیلپ فل بنائیں, وہاں پہ آپ کو ہیلپ دیں. نیو اور ڈفرنٹ ویژول ایڈ بیک اپ پیپل. آپ نئے اور مختلف ویژول ایڈ کرنے سے لوگ جو ہے نا زیادہ خوش ہوتے ہیں, زیادہ کچھ سیکھ جاتے ہیں اور اس پہ زیادہ توجہ دے دیتے ہیں کہ یہ بندہ کیا کہہ رہی ہے, تو کچھ نیا ہے, ہمیں کچھ نیا سننے کو مل رہا ہے, کچھ نیا دیکھنے کو مل رہا ہے, تو لوگ اس پہ زیادہ توجہ دیتے ہیں. پھر آتا ہے ہمارا کیا ہے, وہ ہے وائس. اب وائس کی بات آ گئی تو وائس بھی بہت زیادہ امپورٹنٹ ہے ہمارے پریزنٹیشن میں. وائس کیوں امپورٹنٹ ہے, جب ہم کچھ بولتے ہیں, کچھ باتیں کرتے ہیں تو یہ بہت زیادہ اثر پڑ سکتا ہے. فار ایگزامپل, ہم کہیں پہ بول رہے ہو, اب ہم لوگوں نے سنا ہوتا ہے کہ جب کوئی ہے نا زیادہ آواز میں بولتے ہیں تو ہم لوگ بور ہو جاتے ہیں کہ یار یہ کتنی زیادہ شور کر رہا ہے فلانا بندہ. وہ کیوں ہوتا ہے کہ اس کی جو وائس ہے نا وہ زیادہ ہوتی ہے, اور ہمیں زیادہ وائس بھی پسند نہیں ہوتی ہے. اور کوئی بندہ جب تھوڑی سی آواز میں بولتے ہیں تو اس کی بھی سمجھ نہیں آتی کہ یار کون یہ بندہ ہے نا, کون کیا کر رہا ہے, کیا کہہ رہا ہے, تو اس کی بھی سمجھ نہیں آتی. تو اس کا بھی خیال رکھنا پڑتا ہے. اب وائس کا جاتے ہیں لاؤڈر اینڈ کلیئر دین یور نارمل پچ. آپ نے کس طرح کرنا ہے, جو آپ کا وائس ہے آپ کی نارمل پچ ہے ان سے تھوڑا سا زیادہ ہونا چاہیے. ٹھیک ہے,
अब डेली जो एक दो बंदे बात करते हो आपस में, तो उनसे थोड़ा सा ज़्यादा होना चाहिए। इसका मतलब ये नहीं कि बहुत ज़्यादा होना चाहिए, थोड़ा सा ज़्यादा होना चाहिए। वेरी पिच एंड वॉल्यूम, आपका जो पिच है या जो वॉल्यूम है ना, वो मुख्तलिफ अप एंड डाउन होगा, ठीक है। कभी ज़्यादा होगा, कभी कम होगा। सिचुएशन के मुताबिक आपने जो पिच है ना वो बढ़ाना और घटाना है, ठीक है। और इनकी साइज़ इसमें मुख्तलिफ ही लगानी है, और एक ही चीज़ पे जो है ना आपने बात करनी है। अपीयरेंस, अपने आप को किस तरह से दिखाना है और आपका ड्रेसिंग वगैरह किस तरह से होना चाहिए। डार्क कलर्स, रेड एज अ बिजनेस लाइक, डार्क कलर जो है या रेड जो है ना वो बिजनेस वाले की तरह, मतलब ये बिजनेस वाले के दो के लिए होते हैं। वेयर कंफर्टेबल शूज़, आपने जो है ना कंफर्टेबल शूज़ पहने हैं टू वेट योर फीट ओनली, जो आपने एक कंफर्टेबल शूज़ पहने हैं तो इससे क्या होगा, अलाउ योरसेल्फ टू मूव अ बिट, आप जो है ना एक बीट की तरह जो है ना आप मूव कर सकते हो, एक थोड़ी सी जो है ना मतलब थोड़ी थोड़ी सी आप कदम ले सकते हो, ठीक है। आप आपने जो है ना जब आप प्रेजेंटेशन कर रहे हो थोड़ी सी हल्की हल्की सी बीट यानी कदम लेनी, छोटी छोटी सी। लुक कॉन्फिडेंट, आपने क्या करना है फिर कॉन्फिडेंट रहना है। जब आप प्रेजेंटेशन दे रहे हो तो क्या करना है, कॉन्फिडेंट, ठीक है। इसमें यह नहीं कि आप जब वहाँ पे खड़े हो जाए तो आपने क्या घबराना है, तो डरना नहीं है, वहाँ पे बिल्कुल कॉन्फिडेंट रहना है, आँख में आँख मिलाकर प्रेजेंटेशन देनी है। अब ये कुछ तस्वीरें हैं जो मैंने यहाँ पे दिखाई हुई हैं, वो है प्रोफेशनल ड्रेस कोड। देखिए ये बंदा किस तरह से इसकी जो ड्रेसिंग स्टाइल है वो उससे बहुत ज़्यादा प्रोफेशनल दिखता है, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे मैंने दो बंदों का, दो ग्रुप्स का कंपैरिजन किया है, प्रोफेशनल विद नॉन प्रोफेशनल। अब जो प्रोफेशनल लोग हैं ना यहाँ पे देखिए वो किस तरह से दिखते हैं, उसका जो बॉडी लैंग्वेज है वो किस तरह से खड़े हुए हैं, उसकी जो ड्रेसिंग स्टाइल है, उसका जो अंदाज है वो बहुत ज़्यादा अच्छा दिखता है, मतलब उसको बहुत ज़्यादा इफेक्ट लेके आ रहे हैं यहाँ पे। और दूसरी जो है ना यहाँ पे है ना वो क्या है, जो नॉन प्रोफेशनल है उसको देखिए कौन क्या कर रहा है, कौन क्या कर रहा है, उसकी जो ड्रेसिंग स्टाइल है, कोई हंस रहा है, किसी ने दांत निकाली हुई, किसी ने कहाँ पे हाथ रखी हुई है, किसी का ड्रेस उल्टा है, किसी की शर्ट ढीली है, तो ये जो है ना बहुत ज़्यादा इफेक्ट करता है आपका जो ड्रेसिंग स्टाइल है, ओके। अब आता है स्टाइल, अपने आपका जो स्टाइल है वो किस तरह से होना चाहिए। यू ओनली हैव अ स्टाइल, डोंट ट्राई टू कॉपी अदर्स। आपका जो है ना एक खुद का एक स्टाइल है, दूसरों को कॉपी ना करें, क्योंकि अक्सर लोग ऐसा करते हैं कि दूसरे को कॉपी करके अपना प्रेजेंटेशन देते हैं, तो वो ना तो दूसरे का प्रेजेंट स्टाइल पूरा कॉपी कर देते हैं, उसकी तरह कर देते हैं, ना तो वो खुद का होता है ना। तो ऐसा नहीं करना। वो कहते हैं कि धोबी का कुत्ता न काज का न अनाज का, तो ऐसा ना हो कि बस दोनों का ही आप रहे, ठीक है। ऐसा करना है कि आपका जो खुद का स्टाइल है वो बहुत ज़्यादा डिपेंडेंट है, अपने खुद की स्टाइल पे काम करें, अपने खुद का जो स्टाइल है वो इम्प्रूव करें। यूज़ अ वर्ड एंड सेंटेंस यू यूज़ इन नॉर्मल डेज, आपने जो है ना आप जो कुछ भी अल्फाज इस्तेमाल कर रहे हो वो ऐसा ना हो कि आप कहीं जापानी इसमें ऐड करो, कहीं चाइनीज़ इसमें ऐड करो, कहीं इंग्लिश इसमें ऐड करो, जो भी मतलब नॉर्मल लैंग्वेज आप कुछ डेली लाइफ में इस्तेमाल कर रहे हो वही इस्तेमाल करें। इस अपनी जो है ना प्रेजेंटेशन या इफेक्टिव प्रेजेंटेशन देने के लिए ये नहीं कि आप मुख्तलिफ और मुश्किल अल्फाज ऐड करें, ठीक है। बी और सिर्फ अपने खुद होना है, ठीक है। खुद में कुछ मॉडिफिकेशन नहीं लानी, मतलब खुद को मॉडिफाइड करना है कि किस तरह से मैं करूँगा। फिर लास्ट जो पार्ट आता है वो है क्वेश्चन, आपसे जो है ना क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं, ठीक है। स्केच एन आइडिया दैट व्हाट काइंड ऑफ क्वेश्चन ऑडियंस में आस्क, आपने एक आइडिया एक स्केच अपने जहन में बना रहे हैं कि किस तरह से क्वेश्चन मुझसे ऑडियंस पूछ सकते हैं, ठीक है। ये जो है ना मैंने एक ग्राफ दिया हुआ है ताकि आप यहाँ से देख सको और थोड़ी सी जो है ना ये आपके लिए आसानी हो, और अच्छा ग्राफ है, आप यहाँ से भी बहुत ज़्यादा अच्छी प्रिपरेशन कर सकते हो और इफेक्टिव प्रेजेंटेशन को समझने के लिए, ठीक है। अच्छा, प्रिपरेशन मटेरियल किस तरह से होना चाहिए, क्योंकि यूज द फॉलोइंग आइटम टू मेक द कंटेंट ऑफ योर प्रेजेंटेशन। मुख्तलिफ इसमें जो कंटेंट है आपकी प्रेजेंटेशन में हैंड आउट, आपको कुछ चीज़ें जो है हाथ से लिखी हुई हैं, या पर्सनल नोट्स, कुछ नोट्स हैं जो आपके पर्सनल नोट्स हैं उनसे भी प्रेजेंटेशन दे सकते हो। इंटरनेट का मदद भी ले सकते हो, कुछ विजुअल एड मल्टी मीडिया वगैरह का मदद ले सकते हो अपने प्रेजेंटेशन में। प्रैक्टिस आपने क्या करना है, रिहर्स ऑल पार्ट व्हाट यू आर प्रिपेयर्ड।
سے جو اہم چیز ہے نا وہ ہے پریکٹس. میں تو کہتا ہوں کہ 50% جو ہے نا وہ پریکٹس بھی ڈیپینڈ کرتا ہے پریزنٹیشن دینے میں. آپ پریکٹس نہیں کرو گے تو کیا آپ نے وہاں کس طرح سے کرنا ہے, اپنے ٹائم کو کس طرح سے مینیج کرنا ہے, یہ ساری چیز جو ہے نا وہ وہاں پہ پھر آپ نہیں کر سکو گے. جو پریکٹس ہے وہ بہت زیادہ ڈیپینڈ کرتا ہے. جب بھی کوئی کھلاڑی کھیلنے جاتا ہے تو کھیلنے سے پہلے وہ کیا کرتا ہے, وہ پریکٹس کرتا ہے. اس کا جو پریکٹس ہوتا ہے وہ اس کو زیادہ مزے دیتا ہے. جب ایک میچ اسٹارٹ ہو, ٹھیک ہے, تو کیا کرنا ہے, سارے پوائنٹ کا جو آپ نے دیکھی ہوئی جو آپ نے پریپیئر کیا ہے اس کو کیا کرنا ہے, آپ نے پریکٹس کرنا ہے. ریہرس ود آل ویژول ایڈ ہینڈ آؤٹس. آپ نے جتنے بھی ویژول ایڈز ہیں یا ہینڈ آؤٹس ہیں اس کو ریہرس کرنا ہے, جو کچھ آپ نے نوٹس میں لکھے تھے. پریکٹس اگین اینڈ اگین ٹو مینیج اے ٹائم. آپ نے بار بار اس پہ جو ہے نا پریکٹس کرنی ہے اور اس کے ساتھ کیا کرنا ہے, آپ کا جو ٹائم ہے وہ مینیج ہو جائے گا. پھر کیا کرنا ہے, ریہرس ان فرنٹ آف اے میرر اور اے فرینڈ. آپ کے ساتھ اگر کوئی دوست وغیرہ ہیں, کئی کولیگز ہیں, کئی آپ کے جو فیملی والے کوئی ہیں, یا کئی آپ کا جو کلاس فیلوز ہیں اس کے ساتھ بھی آپ ریہرسل کر سکتے ہو, ان کے سامنے ریہرسل کر سکتے ہو. اور یا کہیں اگر یہ سارے چیزیں جو ہیں نا آپ کو مہیا نہیں ہے تو پھر بھی آپ کو ٹینشن لینے کی ضرورت نہیں ہے. آپ نے کیا کرنا ہے, اپنے میرر کے سامنے بھی پریکٹس کر سکتے ہو, لیکن آپ نے پھر پریزنٹ کی طرف سے کرنا ہے. یہ زیادہ آپ کرنا ہے آگے نا, یہ مشکل والے ٹاپک ہیں. میک کو اسٹرانگ اسٹارٹ. جب آپ وہاں پہ چلے جائیں ایک اسٹرانگ اسٹارٹ لینی ہے, ٹھیک ہے. تو جب آپ شروع کرو تو سارے کا جو ہے نا توجہ آپ پہ ہونی چاہیے. سارے کا توجہ ہے نا خود پہ لے کر آئیں. انگیج دی آڈینس ان فرسٹ 2 to 3 minutes. 2 سے 3 منٹ ہے نا آپ کے فرسٹ آپ کے پریزنٹیشن کے لوگ کا جو قریب ہیں اس کو خود کے ساتھ انگیج کرنا ہے. اس کا جو توجہ ہے وہ خود پہ لے کے آنی ہے. شو یور پیشن تھرو یور مومنٹ اینڈ گیسچر. آپ کا پیشن کیا ہے, آپ مطلب اس چیز کو جو کر رہے ہو اس کے بارے میں آپ کتنا کچھ چاہتے ہو, کتنا آپ اس کے بارے میں سیٹسفائڈ ہو, تو اپنے گیسچرس اپنے مومنٹس کے ذریعے آپ اس کو شو کر سکتے ہو. میک این آئی کانٹیکٹ. جو بھی آپ کو سن رہے ہیں, چاہے وہ آڈینس ہیں, آپ کے کولیگز ہیں, کلاس فیلوز ہیں, تو ان کے آنکھوں میں آنکھ ملا کر آپ نے جو ہے نا پریزنٹیشن دینی ہے. ڈونٹ فرگیٹ ٹو اسمائل ایز ویل آنس یور ٹاپک از ویری بگ. اگر ٹاپک جتنا بھی مشکل کیوں نہ ہو, آپ نے کیا کرنا ہے, اسمائل کے ساتھ دیکھ کے دینا ہے, کیونکہ اسمائل کی وجہ سے ایک اچھا اثر پڑ سکتا ہے وہاں پہ اور ایک اچھا پریزنٹیشن تیار ہو سکتا ہے. یہ تصویر ہے, آپ اس سے دیکھ سکتے ہو, اور یہ کچھ ایسی چیز ہیں جسے آپ کے پریزنٹیشن میں فلاز آ سکتے ہیں. لیکن یہ اچھی پریزنٹیشن نہ دینے کی وجہ ہے جو یہاں پہ لوگ جو ہیں نا وہ سو رہے ہیں, بور ہو گئے ہیں, کیونکہ ہم جو پریزنٹیشن دینے والا ہے وہ اچھی پریزنٹیشن نہیں دے رہا, ٹھیک ہے. وہ کسی وجہ سے ہو سکتے ہیں, لیک آف ایکسپیرینس, اس چیز کے بارے میں اس کا ایکسپیرینس نہیں ہوتا. لیک آف انتھوزیم, لیک آف پریکٹس, کسی چیز کے بارے میں اس کی پریکٹس نہیں ہوتی. لیک آف ریلیٹڈ مٹیریل, اور جو مٹیریل ہے وہ ریلیٹڈ نہیں ہے. لیک آف کانفیڈینس, اس کا جو کانفیڈینس ہے وہ کم ہے. ہیزیٹیشن, اس کو ہے نا ہیزیٹیشن, ہچکچاہٹ ہو رہی ہے اس چیز کے بارے میں, وہ اچھی طرح سے پریزنٹیشن نہیں دے رہا. ایمبیگوٹی ان دی ریزلٹ دیٹ یو وانٹ ٹو ڈو. فیکٹر فار سکسیسفل پریزنٹیشن, یہ کون سے فیکٹر ہیں جو آپ کا پریزنٹیشن ہے نا وہ افیکٹو بنا سکتے ہیں. بی آؤٹ پریپیئرڈ, بہت زیادہ پریپیئر ہونا ہے. ریہرس اینڈ پریکٹس, بار بار پریکٹس کرنا ہے, ریہرسل کرنا ہے. گریپ آن یور ٹاپک, جو ٹاپک ہے نا وہ آپ کے فنگر ٹپس پہ یاد ہونے چاہیے, بالکل آپ کو ضرور یاد ہونے چاہیے. نو یور سبجیکٹ, آپ کا سبجیکٹ کیا ہے. بی پازیٹیو, اور پازیٹیو ہونا ہے, گھبرانا نہیں ہے. اوائڈ اسٹریس, اپنے اسٹریس کو کیا کرنا ہے, اوائڈ کرنا ہے. کنکلوژن, پھر آپ نے کنکلوژن کیا ہے, آلویز پریپیئر, ہمیشہ میں آپ کو پریپیئر کرنا ہے, پریپیئر رہنا ہے, ٹھیک ہے. پریپیئریشن کرنی ہے. چینلائز یور فیئر, اپنے فیئر کو ختم کرنا ہے. انٹریکٹ ود یور آڈینس, آڈینس کے ساتھ جو ہے آپ نے انٹریکٹ ہونا ہے. اوکے, تو آج پہ جو ہماری ویڈیو ہیں وہ اس بات پہ ختم ہو گئی, اور ہم امید کرتے ہیں کہ جو ویڈیو ہے وہ آپ کو پسند آئی ہوگی, اور انشاءاللہ مزید اچھی اچھی ویڈیو لے کے آئیں گے اور آپ کو اور آپ کے ساتھ شیئر کریں گے, اور اپنے دوستوں کے ساتھ بھی شیئر بھی کریں, لائک بھی کریں, کمنٹ کریں, اور جو اگلا ٹاپک آپ کو چاہیے جس کے بارے میں کمنٹ کریں, تاکہ میں اچھی اور خوبصورت انداز سے اس کو ایک ویڈیو تیار کریں.
تو انشاءاللہ ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں. اوکے اللہ حافظ, ٹاٹا.